अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले जान प्यारी है तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान भी ज़रूर सुन लें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई है, उनके रिस्क में बरकत नहीं हो रही, उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सी परेशानियां और मुसीबतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते मौजूद रहते हैं और अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घर में फिर कोई भी परेशानी नहीं आती। हमारा आज का मौजू है बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी या मेज़ पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में बेबरकती होती है। और ये ही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेट कर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत होता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसा खाना खाने का ना तो ठीक से स्वाद का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों को साथ बैठाकर खाना खाएं। एक मरतबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है, मेरी रोज़ी रोटी में खैर बरकत नहीं हो रही। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूँ? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैर बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर एक साथ बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैर बरकत होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको साइंस के हवाले से भी ये बात बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में साइंस हमें क्या कहती है।
بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے روئی جادو کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے جادو کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جس سے پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں ہی کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کھڑے ہو کر انسان کو کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے انسان کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی دقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر آہستہ سے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے، اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں بلا وجہ اور بلا ضرورت کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں، اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ نہیں بتایا، اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا کھانے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ معزز ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے؟ کھانا کھانے کا سنت ہی طریقہ کیا ہے؟ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کریں، صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلیاں نہ دھوئیں بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہیں پوंچھتے تھے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے، وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، مگر اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہ پوچھیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا ان کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب لوگ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر چوکڑی لگا کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں، نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد خیر و برکت کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں،
کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں، کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، کھانے کو ضائع نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں۔ یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام سامعین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔